علیکم، میں امداد سومرو۔ آج پھر ثابت ہو گیا کہ معاملہ آئین اور قانون کا نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ایک بار پھر ہو گئے ناکام۔ سیاستدانوں کی جیت ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کو ایک بار پھر پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے موڈ جو ہیں وہ کل سے بدل جاتے ہیں اچانک، پل میں تولا پل میں ماشا۔ کل چیف جسٹس صاحب جو ہیں بہت زیادہ پولائٹ تھے۔ آج صبح چیف صاحب اور ان کے جو ساتھی جج صاحبان محترم جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس محترم منیب اختر صاحب، وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا سیاستدانوں کو کہ کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ملے گا، اگر آپ لوگ آپس میں آج کے دن کوئی مشاورت کر کے ہمیں نہیں بتاتے تو پھر 14 مئی کو انتخابات کروانے کا فیصلہ جو ہے اس کو نافذ کر دیا جائے گا، اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا اور عدالت اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ہاتھ جوڑے گئے عدالت کے سامنے، کہا گیا کہ سرکار عید کی چھٹیاں ہیں، عید کے بعد پر معاملہ رکھ دیجئے۔ کہا گیا نہیں، 4 بجے آپ نے آنا ہے اور آ کر بتانا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ مذاکرات کے لیے اور ایک دن انتخابات کے اوپر تیار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو سیاستدان چلے گئے، ان کے وکیل چلے گئے اور اس کے بعد جا کر پریس کانفرنس سے پھڑکا دی۔ ایک پریس کانفرنس کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ایک پریس کانفرنس کر دی مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ دونوں نے کل شام کو ملاقات بھی کی تھی اور ملاقات کے بعد انہوں نے کافی سارے معاملات پر اتفاق کیا تھا، اور دونوں کی پریس کانفرنسز کا اثر تھا یا پھر کچھ اور تھا جو صبح کو سیاستدانوں کو چند گھنٹوں کی مہلت دینے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے شام کو نہ عدالت لگائی، نہ فریقین کو سنا، چیمبر میں بلایا وکیلوں کو، اور وہ بھی صرف حکومت کے وکیل، پیپلز پارٹی کے وکیل، اٹارنی جنرل، ان کو بلایا اور چیمبر میں ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بتائیں کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 26 کو عید کی چھٹیوں کے بعد 26 کو میل ملاقاتیں ہوں گی تو اس کے بعد ہم بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو چیف صاحب نے سماعت جو ہے وہ 27 اپریل تک کر دی ملتوی، یعنی عدالت نے سماعت کر دی 27 اپریل تک ملتوی۔ صبح کو بھی کر سکتے تھے مگر پریشرائز کرنے کی کوشش، جو میں نے گزارش کی نا کہ ثابت ہو گیا کہ معاملہ قانونی اور آئینی نہیں ہے، معاملہ اب 58(2)B کو کسی اور طریقے سے زندہ کرنے کا ہے۔ 18ویں ترمیم جس میں باقی چیزیں صوبائی خود مختاری، اپنا NFC، صوبوں کو مالی خود مختاری ملنا یا صوبوں کو مالی وسائل پہلے سے زیادہ ملنا، پھر صوبوں کے پاس دیگر اختیارات جانا، بجلی بنا سکتے ہیں اپنے لیے کافی سارے کام صوبے خود کر سکتے ہیں، جو پہلے ایک چیز کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھنا پڑتا تھا، تکتے رہتے تھے۔ تو وہ تو خیر کھٹک ہی رہی تھی نا سارا سب کی آنکھوں میں، لیکن اصل چیز جو تھا، جو مسئلہ تھا، اصل چیز جو تھی وہ تھی 58(2)B، صدارتی اختیار جو پارلیمنٹ کو کسی بھی وقت گھر بھیج سکتے تھے۔ ضیاء نے یہ اپنا آئین میں شامل کی تھی، یہ انتہائی آمرانہ قسم کی شک، اور پھر سیاستدانوں نے آ کر تجربوں کی بنیاد پر پھر اس کو 58(2)B کو 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا۔ بیچ میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا 97 والی اسمبلی میں، مشرف کا مارشل لا لگا تو مشرف نے پھر 17ویں ترمیم میں وہ 58(2)B بحال کر دیا تھا، یعنی صدر مملکت اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں بغیر کسی مشاورت کے۔ اس کو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ یہ اختیار واپس لے مجھ سے، اسمبلی نے اختیار واپس لے لیا، تو وہ اختیار نہیں رہا صدر کے پاس۔ تو عارف علوی تمام تر سازشوں کے باوجود عارف علوی حکومت کو گھر نہیں بھیج پا رہے، کبھی قانون روک لیتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کا حلف روک لیتے ہیں، کبھی کوئی حربہ استعمال کرتے ہیں، کبھی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں صدر صاحب۔ گھٹیا کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے کیونکہ صدر مملکت کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ ان کا پولیٹیکل کردار تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، لیکن جس طرح وہ سسٹم کو مفلوج کر رہے ہیں ایک آئینی عہدے پر بیٹھ کر، یہ نہیں، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ تو بہرحال تو وہ 58(2)B کا اختیار اسمبلیاں توڑ دی جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اختیار وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پاس چلا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا وہ اختیار عمران خان صاحب نے، جہاں ان کی حکومتیں تھیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، استعمال کر لیا۔ اب وہ اختیار جو ہے اپنا وزیر اعظم کے پاس بھی موجود، سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھی موجود، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھی موجود۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو اسمبلیاں نہیں توڑیں گے اور ہم نے انتخابات اکتوبر میں کروانے ہیں۔ تو آج جو کچھ ہوا اس میں جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی گزارش کیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں اور قبل از وقت انتخابات کروائیں۔
اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کی ڈیٹ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پھر انتخابات کی تاریخ جولائی کی ہو، فلاں کی ہو، اس پر کوئی کر لے۔ پی ٹی آئی والوں نے کہا ٹھیک ہے جی، شاہ محمود قریشی نے کہا ٹھیک ہے جی، عدالت کی تجویز اچھی ہے، ہم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، مگر حکومت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب حکومت کا رویہ سامنے آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھڑکیلی پریس کانفرنس، للکار سامنے آئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آنکھیں جب بلاول بھٹو زرداری نے دکھائیں، تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر کیونکہ معاملہ قانون اور آئین کا تو تھا نہیں، تو پھر اس کے بعد چیمبر میں سماعت ہو جاتی ہے، اور چیمبر میں سماعت کر کے وہی دے دیا جاتا ہے جو سیاستدان مانگ رہے تھے۔ مگر اب سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ فرمائشی پروگرام چل رہا ہے عدالت میں، ہم یہ نہیں مانیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ فیصلہ تو 4-3 کا ہے نا، تو آپ کس فیصلے پر عمل درآمد کروانے چلے ہیں؟ ہم تو آپ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہے۔ مذاکرات کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کہتے ہیں کہ سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کریں، مذاکرات سے ہی مسئلے کا حل ہوگا۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ عدالت کے ذریعے ہونے والی جو مذاکرات ہیں اس کو نہ مانیں، کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر کل کو کوئی بھی آ کر جو ہے وہ کہے گا مذاکرات کریں، جس طرح مولانا صاحب نے کہا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جی کل بندوق کے زور پر ہم سے مذاکرات کروائے جاتے تھے، ہمیں مجبور کیا جاتا تھا مذاکرات پر، اور آج ہتھوڑے کے زور پر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ بندوق ہمارے سر پر رکھ کر ہم سے مذاکرات نہیں کروائے جا سکتے، ہم نہیں کریں گے مذاکرات اس طرح۔ ہاں سیاستدان ہیں، مذاکرات کریں گے، بیٹھے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیٹیگورک، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ وہ جو ایک میسج جاتا ہے نا مذاکرات کی بات سے، وہ بہت سے تجزیہ کار، بہت سے صحافی، بہت سے سیاسی لوگ اس کو یہ لیتے ہیں کہ جی مذاکرات کرنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو قبل از وقت انتخابات دیے جا رہے ہیں۔ قبل از وقت انتخابات عمران خان صاحب کو نہیں مل سکتے، میں آج ثابت کر دیتا ہوں آپ کو۔ قبل از وقت انتخابات کب ہوں گے؟ جولائی میں، اگست میں، ستمبر میں؟ یہ 3 مہینے پاکستان میں انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ یاد کریں پچھلا سال بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے تھے سندھ میں، سپر فلڈ آیا ہوا تھا، تاریخ کا بدترین سیلاب اور بارشیں آئی ہوئی تھی۔ کل پرسوں سے میڈیا چلا رہا ہے کہ سوات اور بحرین کی وادیاں جو ہیں وہاں پر وہ دریا بکھرے ہوئے ہیں، وہاں پر غیر معمولی طور پر برف پگھل کر دریاؤں کے اندر آ رہی ہے۔ بحرین کی بازار میں پانی داخل ہو گیا۔ یہ وہ ٹائم نہیں ہے۔ ابھی تو اپریل ابھی پورا نہیں ہوا، اور اپریل میں بلوچستان آدھا ڈوب چکا ہوا ہے، خطرناک سیلاب آئے ہوئے ہیں اور لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے کے پی کے علاقوں میں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جب آگے معاملہ جائے گا تو جب مونسون ہوگا، ساون بھادو ہوگا، تو وہاں تو بارشیں، اور اس میں تو کہاں انتخابات ہوں گے؟ پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو ڈگڈگی بجا رہے ہیں بیٹھ کر کہ جی عمران خان کو انتخابات دے دو، عمران خان کو انتخابات دے دو، مئی میں کروا سکتے ہیں، پنجاب میں کروا لیں۔ عام انتخابات اکتوبر سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صورتحال ایسی بن جائے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اگر سیلابی صورتحال بنتی ہے تو پھر اکتوبر میں کہاں ہوں گے انتخابات؟ صرف اور صرف ایک ضد، ایک ہٹ درمی کہ جی عمران خان کو انتخابات دے دو پہلے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا بر وقت انتخابات ہوں گے، وقت سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے۔ تو سیاسی تجزیہ کار جو خواہش کو خبر بناتے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو قبل از وقت انتخابات دینے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ سمجھانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ بھائی ذرا عقل کو ہاتھ مارو، یہ دیکھو صورتحال بن کیا رہی ہے، ذرا پتہ کرو کہ ہمارا مونسون ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اس طرح بیٹھ کر 3 جج صاحبان فیصلہ کر لیں۔ تو لہٰذا جیسے ہی مولانا صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس، اور اس سے پہلے صبح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جو آپ اختیار استعمال کرو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ قبل از وقت انتخابات اسمبلی توڑے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اسمبلیاں وزیر اعظم اپنی مرضی منشا سے توڑ سکتے ہیں، ان کو کوئی بندوق ان کی اس پر رکھ کر یا تو آئین توڑ لیں، جس طرح عامر آ کر کیا کرتے تھے، یا تو پھر مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جوڈیشل مارشل لگانا ہے تو پھر لگا لیں، ورنہ اسمبلی نہیں توڑ سکتی۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی، عمران خان نے توڑی ہے یا پرویز الہی نے، اپنا قومی صوبائی اور بلوچستان، سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی۔ پھر تو کرنے کیا چاہ رہے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟
اس لیے میں نے کہا کہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، سیاسی معاملہ ہے. تو سیاسی معاملہ سیاستدان بیٹھ کر نبیڑ لے، حل کر لے. اب جو صورتحال بنی ہے، مولانا صاحب کی میں پریس کانفرنس جو میں نے دیکھی ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، وہ اختیار، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 4-3 کا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ نے 4-3 کے فیصلے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 4-3 کا فیصلہ کیا ہے؟ میں ذرا ریمائنڈ کروا دیتا ہوں قوم کو. وہ یہ تھا کہ جب از خود نوٹس لیا گیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کی فرمائش پر، جنہوں نے وہ غلام محمود ڈوگر صاحب کے تبادلے سے نکالا تھا اس کو از خود نوٹس کا خیال. انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا تھا کہ پنجاب اور KPK میں انتخابات نہیں کروائے جائے تو از خود جا رہے تو از خود نوٹس لے لیں. انہوں نے لے لیا تھا جی از خود نوٹس. تو از خود نوٹس لے کر 9 رکنی بینچ بنا تھا. 9 رکنی بینچ میں سے 2 جج صاحبان جو ہیں وہ انہوں نے، ان کے اوپر اعتراض تھا، اعجاز الاحسن صاحب اور مزار علی اکبر نقوی صاحب. آڈیو ٹیپ، طرح طرح کے اسکینڈلس ان کے اوپر، الزامات تھے ان کے اوپر، وہ الگ ہو گئے. تو باقی بچے تھے 7. تو 7 میں سے 4 نے کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں بنتا از خود نوٹس. تو چیف جسٹس صاحب نے 2 کو نکال کر بینچ 5 کا کر دیا اور پھر 3-2 کا فیصلہ نافذ کر دیا، کہہ دیا کہ یہ فیصلہ ہے. تو جج صاحبان نے کہا کہ نہیں بھائی 4-3 کا فیصلہ ہے. پارلیمنٹ نے کہا نہیں بھائی 4-3 کا. آزاد وکلا کہہ رہے ہیں نہیں بھائی 4-3 کا فیصلہ ہے. تو جو فیصلے کا وجود ہی نہیں ہے اس فیصلے پر عمل درآمد آپ کیسے کروا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، آج 20 اپریل ہے اور آج سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا وہ ہو چکا، وہ قانون بن گیا. وہ بل جو تھا وہ قانون بن چکا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے ایک سماعت کر کے، 8 رکنی بینچ نے ایک سماعت میں کہہ دیا کہ جناب اس پر عمل درآمد سپریم کورٹ کے فیصلے تک تا حکم ثانی اس پر عمل درآمد روکا جا سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو نافذ ہو گیا ہے. تو اب عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو نیا بحران کیا ہوگا کہ 2 جج صاحبان جو ہیں، جسٹس قاضی فائصہ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جو کہ قاضی فائصہ صاحب نے جو کل ایک تقریب میں بات کی تھی سوال جواب میں، انہوں نے کہا تھا کہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے اس خود نوٹس کا، چیف جسٹس کا نہیں ہے. تو اب اصل جو بحران ہوگا وہ تو ہوگا عید کی چھٹیوں کے بعد. عید کی چھٹیوں کے بعد یہ والا معاملہ اٹھایا جائے گا کہ بھائی پہلے یہ بتاؤ، پہلے اس کیس کو تو سنو نا، حتمی کرو اس کو، ذرا سائڈ پہ کرو. تو پارلیمنٹ نے دوبارہ قانون بنا لیا. اگر اس کو سائڈ پہ کر لیں گے تو دوسرا قانون بھی عید کی چھٹیوں کے بعد وہ 8-10 دنوں میں وہ بھی نافذ العمل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو بھی بنے ہوئے 4-5-6 دن ہو گئے ہوئے، ٹوٹل 20 دن چاہیے ہوتے. وہی والا قانون ذرا دوسری پیکنگ میں بنا لیا انہوں نے، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان اصول پر ہوں، اصول نہیں آئین اور قانون پر ہو، تو وہ اگر صبح اکڑے ہیں تو شام کو بھی اکڑنا چاہیے ان کو. اگر وہ کل اکڑے تھے تو آج بھی اکڑے ہونا چاہیے تھا ان کو. اگر کل وہ آئین اور قانون کے تحت پولائٹ تھے تو آج ان کو پولائٹ ہونا چاہیے تھا. موڈ سوئنگز یہ جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے پھر ججوں کے اندر. پھر جج تو دیکھتا ہے آئین اور قانون کے مطابق، کہتے ہیں جی ہمارے بھی جذبات ہیں، کہا تھا نا. کہتے ہیں جی ہم کسی کو خاموش پیغام دے رہے ہیں، کہا تھا نا کہ ہمارے بھی جذبات ہیں. مطلب جذبات قاضی فائصہ صاحب کی فیملی کے نہیں تھے، جذبات ان سیاستدانوں کے نہیں ہوتے جن کو بلا بلا کر عدالتوں میں ذلیل کیا جاتا ہے. جذبات ان عام لوگوں کے نہیں ہوتے جن کے مقدمات نہیں سنے جا رہے، سیاسی مقدمات چل رہے ہیں. جذبات تو سب کے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ 27 تک چلا گیا ہے، اور بات وہیں پر ہے کہ اب سیاستدانوں نے ایک موقع میرا خیال ہے دیا تھا عدالت کو کہ اگر عدالت اس معاملے سے خود پیچھے ہٹ جاتی ہے اور معاملہ سیاستدانوں کے حوالے کرتی ہے تو پھر سیاستدان احسن طریقے سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. مگر اگر عدالت کسی ایک فریق کو سپورٹ کرتے ہوئے اگر باقی فریقین کو مذاکرات کے لیے مجبور کرے گی تو معاملات حل نہیں ہوں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ احساس ہوگا کہ میرے پیچھے سپریم کورٹ کھڑی ہے، یا یہ احساس ہوگا کہ میرے پیچھے فوج کھڑی ہے، اگر حکمران اطاعت کو احساس ہوگا کہ ہمارے پیچھے فوج اور عدالت کھڑی ہے، تو پھر ان کی اکڑ نہیں جائے گی، پھر وہ مذاکرات کے لیے نہیں مانیں گے، پھر وہ بیٹھیں گے نہیں. لہٰذا ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں چلے جائیں، اس کے بعد دیکھ لیں معاملات کیا ہوتے ہیں. ایک اور معاملہ ہوا ہے جی آج بڑا دلچسپ ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ عدالت وہی عدالت، یعنی آپ غضب خدا کا دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کل ہی لاہور ہائی کورٹ سے ایک ریلیف لیا. ریلیف کیا تھا کہ جی مجھے ہراساں کر رہے ہیں ان کو روک دیں.
عدالت نے روک دیا جی عمران خان کو ہراساں نہ کریں. آج ان کی یعنی زمان پارک میں آپریشن نہ کریں. انہوں نے کہا کہ عید کے دنوں میں آپریشن کریں گے تو ان کو روک لیں. آج ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ وہ چلی گئی عدالت میں اپنے وکیل کے ذریعے. انہوں نے اظہر صدیق کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر کارروائی کرنی ہے تو ان کو روک دیں. تو عدالت نے کہا کہ آپ کو تو 5 رکنی بینچ نے ریلیف دے دیا, اب ہمارے پاس دوبارہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں درخواست واپس لے لیتا ہوں. وکیل نے کہا, انہوں نے کہا نہیں 1 لاکھ جرمانہ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے الگ ریلیف لیا ہے, لاہور ہائی کورٹ سے ایک ریلیف لے کر دوسرا ریلیف لینے گئے. وجہ کیا ہے؟ ایک آڈیو آ گئی سامنے بڑی دلچسپ ہے, اعجاز چودھری کی اور چودھری عظیم یا اس طرح کی کوئی صاحب ہے. 1 کروڑ روپے صرف ملاقات کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو انتخابات لوگ لڑنا چاہ رہے ہیں, 1 کروڑ ملاقات کے. اور جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ 5-5.5 کروڑ کے آس پاس ہے ٹکٹ کی قیمت جو پارٹی فنڈ کے نام پہ جمع کروائی جائے گی. اب یہ وہ پیسہ ہے جو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, جو ڈمپ کیا جا سکتا ہے, جو رکھا جا سکتا ہے, جو کالا دھن ہے. پیچھے خبریں آئی تھیں کہ عمران خان صاحب کے گھر سے 5 کروڑ روپے جو ہیں وہ چوری ہو گئے, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 5 کروڑ نہیں 50 کروڑ چوری ہو گئے ہیں. اب اگر یہ ہم نے رف سا حساب لگاتے ہیں 297 تو ہے عام انتخاب جنرل سیٹس ہیں پنجاب کی, اور مجموعی طور پر اقلیتیں اور عورتوں کی ملا کر یہ بنتی ہیں سیٹیں اپنا 372. تو 372 ارکان اگر پیسے دیتے ہیں تو یہ 15-20 کروڑ روپے ارب سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے, 15-20 ارب سے زیادہ اماؤنٹ. اور یہ وہ ہیں جن کو ٹکٹ جاری ہوں گے, لیکن جو ایک ٹکٹ کے لیے 10 لوگوں نے اپلائی کیا, اس ہر ایک بندے سے ملاقات کا 1 کروڑ. تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ زمان پارک میں پڑی ہوگی نا, کہاں جائے گی وہ؟ کہیں اور تو نہیں, وہ اکاؤنٹس میں تو نہیں جا سکتی, یا اس کا کچھ حصہ تو پڑا ہوگا. تو جو یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہوتا ہے کہ جی ہمیں پروٹیکشن دے دیں, اور پھر بڑے بڑے آہنی گیٹ لگ گئے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر, تو اس کے پیچھے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اربوں روپے کالا دھن پڑا ہوا ہے زمان پارک کے اندر, تکیوں کے نیچے, بستروں کے نیچے, پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا. کوئی الگ سے کوئی اپنا بنائے گئے ہوں گے انڈر واٹر جو ہے, انڈر واٹر کہہ رہا ہوں, انڈر گراؤنڈ کوئی اپنا تجوریاں, پتہ نہیں کدھر پڑا ہوگا. تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ پیسہ ایکسپوز ہونے کے ڈر سے روزانہ عدالتوں میں جایا جاتا ہے کہ خدا کا واسطہ جی ہم پولیس کو منع کریں کہ ہمارے اوپر کارروائی نہ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.